السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، امید کرتی ہوں آپ کا سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور میری ویڈیو کو انجوائے کرتے رہیں۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں آلو کے پراٹھے کی بہت مزیدار سی ریسپی۔ یہ بہت یونیک ریسپی ہے اور بہت آسان ہے۔ کم وقت میں ہم بہت زیادہ اس سے پراٹھے بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اس کے لیے مجھے سب سے پہلے چاہیے تھے 2 میڈیم سائز کے آلو، جن کو میں نے دھو کے اچھی طرح کدوکش کر لیا تھا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے ان کو کدوکش کر کے ایک باؤل میں ان کو ڈال لیا تھا۔ اچھی طرح سے سارے کو ڈالیے گا، غذا کو ضائع نہیں کرتے، ہر چیز کو اچھی طرح ڈالتے ہیں۔ اس کو کدوکش کیے ہوئے آلووں کو ہم نے باؤل میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ چاہیے تھا دھنیا، اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے۔ دھنیا کے بعد اور کچھ چاہیے ہمیں 2 سبز مرچیں چاہیے تھی، وہ بھی ہم نے باریک باریک کاٹ لی ہیں۔ یقین مانیے یہ پراٹھا بہت مزے کا بنتا ہے۔ میرے بچوں نے بہت خوش ہو کے کھایا، کیونکہ بچے ہیں وہ تو یونیک سی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کیچپ لگا لگا کے بہت مزے سے کھایا اور کہتے ہیں مما اس کو روز بنانا ہے۔ چلیں جی، ہری مرچیں بھی ہم نے کاٹ لی ہیں۔ ہری مرچیں اور جو دھنیا ہم نے کاٹا تھا وہ ہم نے آلو کے اندر ڈال لیا ہے۔ اب ہم اس میں کچھ مسالہ جات ایڈ کریں گے، جیسے کہ نمک، گھر میں موجود ہوتے ہیں جو مسالہ جات وہی ہم اس میں ڈالیں گے۔ 1 چمچ نمک کا میں نے ڈالا اس میں، اور تقریباً پونا چمچ میں نے اس میں سرخ مرچ کا ڈالا۔ آپ اپنے حساب سے نمک مرچ کا جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، کم یا زیادہ۔ یہ کچھ گرم مسالہ تھا وہ میں نے ڈالا ہے۔ زیرہ جو ہے وہ پراٹھے میں بہت اچھا لگتا ہے، جب وہ پکتا ہے نا تو وہ نظر آتا ہے، اس کے بعد سجاوٹ سی ہوتی ہے اسی کی گرم مسالے کی، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اب ہم اس میں نا آٹا ایڈ کریں گے۔ 2 آلو تھے تو 2 ہی پیالی میں نے جو ہے وہ آٹا، جو گھر میں موجود ہوتا ہے آٹا، گندم کا آٹا، وہ میں نے ایڈ کیا ہے۔ آپ چاہیں تو جو میدا ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے گندم کا آٹا ایڈ کیا ہے۔ وہ ایڈ کر لیں۔ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس کو ہم نے ڈو نہیں بنانا، سخت نہیں بنانا، ہم نے اس کو لیکوڈ سا بنانا ہے، پتلا پتلا سا بنانا ہے۔ تو آپ جتنا پانی ریکوائرڈ ہو اتنا آپ آہستہ آہستہ اس میں ڈالتے جائیے گا اور پتلا سا مکسچر اس کا بنانا ہے۔ یہ دیکھیں اس کا مکسچر بن گیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ یہ زیادہ نہ پتلا ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑھا ہے۔ اب ہم نے توا کو آئل کے ساتھ گریس کر لیا ہے۔ میرے پاس نان اسٹک توا نہیں تھا، جو گھر میں دوسرا توا تھا، میں نے اس کے اوپر ہی بنایا ہے۔ آپ اس کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو فلیم ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے، زیادہ ہائی نہیں کر دینی، اس سے پراٹھے جل جاتے ہیں۔ شروع میں تو آپ ایسا کریں سلو ہی رکھیں اور اس کے بعد آپ میڈیم کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جو لیکوڈ تھا وہ میں نے توے کے اوپر اس کو شفٹ کر دیا ہے اور یہ چمچ کے ساتھ اس کو ایک روٹی کی شیپ دے دی ہے۔ اور اس کو تقریباً ایک سائیڈ کو تقریباً ہم 5 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے۔ اب اس کی جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کو ہم نے گھی یا آئل کے ساتھ گریس کر لیا ہے۔ آپ جو مرضی یوز کر لیں، آئل یوز کر لیں یا گھی یوز کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو بھی اویل ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔
बहुत ही केयरफुली आपने इसको पलटना है, वरना ये टूट जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार पराठा बनता है, बहुत यूनिक सा है, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। बच्चे अक्सर ज़िद करते हैं कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, खाने में वो ज़िद करते हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को ऐसे यूनिक सी चीज़ें बना कर देती हूँ जो बच्चे खुश होकर खाते हैं। ये देखिए आपके सामने कितना नरम सॉफ्ट सा ये पराठा बनना है, इजीली टूट रहा है, आपके सामने है और खाने में तो बेहद ही मज़ेदार था। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।